نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے، جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ۔ سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے، آپ کے جلال کی، آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا، آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے، ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا، تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی، تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں واپس ہونے لگا۔ حضرت عمر نے بلا لیا، کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں، آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے۔ اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں، چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اسے درگزر کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 2، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری دھوبن بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا، وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی ماٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں۔ کتنی پیاری بات بتائی، ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں، ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں۔ ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزا سزائے موت بھی ہوتی ہے۔ ہم غلطیاں نہیں کرتے، اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے، وہ بھی دل رکھتی ہے، ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے، تو وہ تو انسان ہے، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں۔ تو سبحان اللہ، اتنا پیارا مذہب ہے۔ اور اب آؤ، اسلام نے عورت کو جو ایک اور روپ دیا ہے، ایک اور مقام دیا ہے، اور وہ مقام ماں کا مقام دیا ہے، اور ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا۔ ماں کا کیا مقام دیا کہ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ہے۔ اچھا، اسلام کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے، جو ماخذ ہے، جو مرجع ہے، جس کے ذریعے سمجھے علم و فضل کی نہریں جاری ہوتی ہیں، وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ اب ذرا سمجھیے گا ماں کا مقام کیسا۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ، بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ یہ کون سی گائے تھی؟ یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی۔ اگر اس تفسیر کو پڑھیں نا تو اللہ اکبر، پتہ یہ چلے گا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو مین ٹاپک ہے، وہ بھی ماں کا ادب ہی ہے۔ وہ ایک نوجوان ہی تو تھا نا جس نے ماں کی خدمت کی، اور اللہ نے اس خدمت کا صلہ یہ دیا کہ ایک ایسی گائے ان کو مل گئی کہ جو سونے کے وزن کے مطابق بیچی گئی۔ تفصیلی واقعہ ہے، میں واقعہ پورا بیان نہیں کرتا، اشارہ دے رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کا بھی اگر پیغام پڑھے، مفسرین نے لکھا کہ سورہ بقرہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنی ماں کا ادب کرے، اپنے والدین کا ادب کرے، اور جب والدین کا ادب کرتا ہے اللہ ایسے نوازتا ہے، غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ اور ماں کی دعائیں، اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار سردی کی راتیں تھی، ماں کے لیے ماں نے پانی مانگا۔ آج کی ماں پانی مانگے تو بیٹا کہتا ہے خود پی لو ماں، بلکہ بچے ماں سے پانی مانگ رہے ہوتے ہیں، بستر پر بیٹھ کر ماں کو آرڈر چلا رہے ہوتے، امی پانی لے آؤ، اچھا چائے بنا دو، امی یہ کر دو۔ یار ماں ہے یا ہوٹل والی ہے؟ اب تو بوڑھی ہو گئی نا ماں، اب تو تمہاری باری ہے کچھ ماں کی خدمت کر لو، کبھی خود کھڑے ہو کے پانی پلاؤ، کبھی خود کھڑے ہو کے ماں کو کوئی چیز پیش کرو، اب بھی ماں کو آرڈر دینا ہے۔ مگر کمال ہے ماں کہ بیٹا جوان ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، خدمت سے پھر بھی اس کا جی نہیں چڑھاتی، پھر بھی اس کی خدمت کرتی ہے۔ ناشتے میں یہ کھانا ہے بیٹا، دوپہر کو کیا کھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ خدمت ایسی کریں کہ ماں کے دل سے دعا نکلے۔ ہاں، آپ کو بغیر بتائے آپ کا والد آپ کو دعا دے، آپ کی ماں آپ کو دعا دے، وہ دعا جو ہے نا، ہاں کتابوں میں لکھا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہاں اگر دل سے دعا نکلے نا تو ماں باپ دعا دے دے اور وہ بھی دل سے دعا دے دے، پھر تو کیسا مرتبہ ہے۔ اور سبحان اللہ، ماں باپ کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اور باپ سے زیادہ خدمت کا حق کس کو کہا گیا؟ وہ ماں کو کہا گیا۔ تو اب سوچیں کہ ماں کے کتنے حقوق بیان کیے اسلام نے۔ تو
मुबारक हो उन खवातीन को, माशाअल्लाह हमारा इस्लाम किस किस मौके पर औरत के कैसे हुकूक बयान करता है। और सुभान अल्लाह, एक बार